بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا وہ دن جس دن آپ 6 سال کے تھے اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کا وصال ہو گیا، اور آپ تھے کہاں؟ پہاڑوں میں، بالکل جیسے کوئی دائیں بائیں کچھ نہیں۔ وہ منظر کیسا ہوگا؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں ابوا کے مقام پر، اور کچھ منظر کشی کرنے کی کوشش کریں گے کہ جب حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا تو ان کی تدفین کیسے ہوئی، قبر کس نے کھودی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو 6 سال کے تھے، اور ساتھ حضرت ایمن جو کہ آپ کی باندی تھیں، وہ بھی تو اتنی بڑی نہیں تھی کہ وہ قبر کھود سکے۔ تو ناظرین، ماجرا کیا ہوا؟ آئیں سب سے پہلے آپ کو لے کے چلتے ہیں ابوا کے مقام پر، اور پہلے آپ کو بتاتے ہیں یہ ہے کہاں اور کیا کیسے ہوا ہوگا۔ تو ہمارے ساتھ رہیں گے تو یقیناً آپ کو بہت کچھ نیا سننے کو ملے گا۔ ناظرین، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا وصال مدینہ منورہ میں ہی ہوا تھا، اور یہ ننہال تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو حضرت عبداللہ کو وہیں دفن کر دیا گیا تھا۔ تو حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا چاہتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے باپ کی مبارک قبر پر لے کر جایا جائے، ان سے ملاقات کروائی جائے۔ وہ خود بھی یہی چاہتی تھی، تو انہوں نے مدینہ کا سفر اختیار کیا مکہ المکرمہ میں۔ تو ناظرین، مکہ المکرمہ سے کتنے لوگوں کا قافلہ نکلا ہے؟ بہت ساری روایات دیکھنے کے بعد پتہ چلا کہ 3 لوگوں کا قافلہ۔ کون؟ حضرت ایمن، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باندی، جو کہ حبشہ سے تعلق رکھتی تھی۔ آپ کا نام بتایا جاتا ہے کہ یہ آپ کی جو کنیز تھی، ان کا نام برکہ بنت ثعلبہ تھا، اور تعلق آپ کا حبشہ سے تھا۔ تو ناظرین، یہ اس سفر میں ساتھ تھی، ماں، بیٹا اور یہ خادمہ۔ مدینہ منورہ گئے، وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے والد ماجد کی قبر کی زیارت کی، واپسی کا سفر اختیار کیا۔ واپسی میں بھی کتنا قافلہ ہے؟ 3 بندوں کا۔ کتابوں میں تو یہی روایات ملتی ہیں۔ اب ناظرین، میں نے اس کی بہت چھان بین کرنے کی کوشش کی، لیکن مجھے کوئی ایسی روایت نہیں ملی کہ ان 3 کے علاوہ کوئی چوتھا بھی تھا، جیسے کہ اکثر رہبر استعمال کیے جاتے تھے جو کہ اونٹ کو پکڑ کے چلاتے تھے۔ کیونکہ ناظرین، مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ کا فاصلہ تقریباً، اگر دائیں بائیں ذرا ایسے ہو کہ جیسے پہاڑوں سیدھی لائن کھینچیں تو تقریباً یہ 350 کلومیٹر بنتا ہے، لیکن اگر دائیں بائیں لائن کھینچیں جیسے جو سڑک بھی ہے، تو جدہ سے بھی اور مکہ المکرمہ سے بھی 415 کلومیٹر کے قریب مدینہ منورہ کا سفر بنتا ہے۔ ناظرین، آپ وہی جو تجارت کا راستہ تھا، اسی راستے سے یہ قافلہ آ رہا تھا۔ جب یہ قافلہ ابوا کے مقام پر پہنچتا ہے، حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کی طبیعت بے حد خراب ہو جاتی ہے۔ اتنی خراب ہو جاتی ہے کہ بالکل معلوم ہوتا ہے کہ ابھی جان نکل جائے گی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا سمجھ جاتی ہیں کہ آخری وقت آ گیا۔ پھر کچھ اشعار بھی ہیں جو کہ روایات میں ملتے ہیں، لیکن میں یہاں پر وہ ابھی بیان نہیں کر رہا۔ تو انہوں نے مطلب کہہ دیا کہ ہر پیدا ہونے والے کو چھوڑ کے جانا ہے، ہر نئی چیز پرانی ہو جاتی ہے اور اس کو دنیا سے جانا ہوتا ہے۔ جبکہ آپ کی عمر مبارک جو بتائی جاتی ہے وہ تقریباً 20 سال کے قریب مختلف روایات میں ملتی ہے کہ جب آپ کا وصال ہو گیا۔ اب ناظرین، منظر کشی یہ ہے کہ سارے کا سارا جو ہمارا مطلب پوائنٹ ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک عمر صرف 6 سال۔ 6 سال کا بچہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ ایک 6 سال کا مبارک بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور کتنے سال کی ہوں گی؟ شاید 20 سال کے آگے پیچھے ہی ہوں گی حضرت ایمن رضی اللہ عنہا۔ تو یہ کیسا ماحول ہوگا ناظرین؟ اب حضرت آمنہ کا وصال ہو جاتا ہے۔ اب ناظرین، میں نے بہت زیادہ چھان بین کرنے کی کوشش یہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کتنی طاقت ہوگی کہ قبر کھودی جائے، اور حضرت ایمن رضی اللہ عنہ میں بھی کتنی طاقت ہوگی کہ وہ قبر کھود سکتی۔ یہ سب کچھ کیسے ہوا ہوگا؟ آپ
ساری کتابیں پڑھ کے دیکھ لیجئے، سیرت النبی میں بھی ہر جگہ پر۔ تو ناظرین اتنا ہی ہے کہ وہیں پر دفن کر دیا گیا تھا حضرت آمنہ کو۔ اب جس جگہ پر دفن کر دیا گیا ہے، آئیں میں آپ کو وہ مقام بھی دکھاتا ہوں ابوا کا۔ بہت سارے لوگ جانا چاہتے ہیں لیکن ان کو معلوم نہیں پڑتا کہ جانا کدھر ہے، کیسے، جن کے پاس اسپیشلی اپنی گاڑیاں ہوتی ہیں، جن کے ساتھ کوئی ٹورز والے نہیں ہوتے، تو ان کے لیے میں یہ ایک معمولی سا بیان کرتا ہوں چند سیکنڈ میں۔ یہاں سے ٹرک بھر بھر کر پانی سپلائی کرتے ہیں ابوا شہر کو۔ ابوا شہر اس سے آگے ہے، ابھی یہاں پر شروع نہیں ہوتا ہے، چند کلومیٹر آگے ہے، یہیں آپ نے رک جانا ہے۔ یہاں سے اب آپ نے بائیں لیفٹ لینا ہے، جو مطلب آپ کو دکھائی دے رہی ہے میاں تہلیہ ابوا۔ یہیں پہ آپ چاہیں تو گاڑی کھڑی کر دیں، اب وہاں پر اندر جانے کے بجائے لیفٹ گاڑی لے جائیں، یہاں سے کھڑی کر کے اب آپ کو پیدل پہاڑی پر چڑھنا پڑے گا۔ یہ جو میں آپ کو پورا نقشہ دکھا رہا ہوں، پیدل پہاڑی پر چڑھتے جائیں، اور اس پہاڑی پر جب آپ چڑھیں گے تو آپ کو ایک ایسی جگہ نظر آئے گی جہاں پر چاروں طرف پتھر لگے ہوئے ہیں۔ یہ ہے حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کی مبارک قبر۔ جب آپ اس پہاڑی پر چڑھتے ہیں تو آپ کو دور دور تک اور زیادہ کچھ خاص دکھائی نہیں دیتا، صرف ساتھ پہاڑیاں ہی دکھائی دیتی ہیں۔ اب جب حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوتی ہے تو کیا آپ اس پہاڑی پر سے گزر رہے تھے، یا اونچا اس لیے کر کے دفن کیا گیا تھا کہ نیچے پانی نہ آئے؟ میں نے جو اسٹڈی کی ہے، مجھے جو محسوس ہوا وہ یہ ہے کہ وفات یقیناً نیچے ہوئی ہوگی، کیونکہ اس کے ساتھ ایک نالہ بہتا ہے۔ وہ نالہ ابوا سے آتا ہے اور وہ سیدھا اسی روڈ کے ساتھ ساتھ چلتا ہے جس روڈ سے آپ نے ایگزٹ لیا تھا، وہاں پر ایک برج بھی ملے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بارش کے دنوں میں ابوا کی پہاڑیوں کا سارا پانی وہاں سے گزرتا ہے، تو اس لیے آپ کی تدفین پہاڑی کے اوپر کی گئی تاکہ قبر مبارک محفوظ رہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوگی تو حضرت ایمن تو آپ کو نہیں اٹھا سکتی تھی، اور نہ ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھا سکتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً جو اس وقت، جو آج ابوا شہر ہے، اتنا بڑا نہیں ہے، آج بھی ایک گاؤں جیسے ہی ہے، اس وقت بھی یہاں پر کوئی نہ کوئی آبادی ہوگی، اسی لیے تو اس کا نام ابوا کا مقام ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کا مطلب ہے کہ یقیناً حضرت ایمن گئی ہوں گی، کچھ لوگوں کو بلا کے لائی ہوں گی، اور انہوں نے تدفین کی ہوگی حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کی، کیونکہ میت کو اٹھا کے لے کے آگے اوپر آئے ہوں گے اس پہاڑی کے اوپر۔ ٹھیک ہے جی، یہ انہوں نے طے کیا ہوگا کہ اوپر دفن کر دیں، نیچے تو یہ نالہ بہتا ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ زیادہ پانی آ جائے تو پھر قبر کے نشانات بھی مٹ جائیں، اور اوپر جو قبر پہاڑ پر ہوتی ہے وہ اس کے نشان کبھی نہیں مٹتے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں بھی ہے کہ ایک بار آپ جو ہے وہ ایک لشکر کے ساتھ آ رہے تھے تو آپ قبر مبارک پہ آئے اور یہاں پر آ کر روتے رہے۔ قصوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت ام ایمن فرماتی ہیں کہ جب ہم وہاں سے چل دیے تو دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ نہیں تھے۔ حضرت ایمن نے جب واپس مڑ کے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر قبر کے پاس آ کر رو رہے تھے، اور لپٹ لپٹ کر قبر سے ایک ہی بات کر رہے تھے کہ ہمیں اپنی ماں کو بھی ساتھ لے کر جانا ہے۔ تو حضرت ام ایمن فرماتی ہیں کہ میں نے ان کو اپنی گود میں لیا، بٹھایا، اور ایسی محبت دینے کی کوشش کی جیسی ایک ماں دیتی ہے محبت، ایک ماں دیتی ہے، لیکن ماں تو ماں ہی ہوتی ہے۔ تو اسی لیے حضرت ایمن رضی اللہ عنہا کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یہ بھی میرے خاندان میں سے ہی ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کی، جو سمجھ میں آیا۔ یقیناً بہت سی کمیاں رہ گئی ہوں گی، نہ ہم مفتی ہیں، نہ ہم بہت بڑے کوئی عالم ہیں، تو اگر کسی کے پاس یہ انفارمیشن ہو کہ قبر کس نے کھودی تھی، کیسے کھودی گئی تھی، تو میرے ساتھ شیئر کریں ڈسکرپشن میں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔